خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سرف ایکسل نے کی ہمارے اس سیگمنٹ. آج ہمارے ساتھ جو آرگنائزیشن ہے آپ ان کو تسلسل سے دیکھتے آئے ہیں. ڈائلسس ایک ایسا مرض ہے, میں نے دیکھا ہے مریضوں کو اس میں مبتلا ہوتے ہوئے, اور ظاہر ہے جب انسان پر ایک دفعہ پھر آ پڑے تو پھر اس کو فیس کرنا چاہیے بہت ہی کرج کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وسائل ہونا بھی ضروری ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے, دعا کرنی چاہیے. تو میں نے دیکھا ہے کس طریقے سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ڈائلسس کے مریض, اور رحمان فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے جو کہ اسی طرز کی چیزوں سے نمٹتا ہے. واٹ از رحمان فاؤنڈیشن آل اباؤٹ؟ ہم ذرا پہلے سوال ہے مختصر سا پیکیج دیکھتے ہیں, اس کے بعد رحمان فاؤنڈیشن کے روح رواں ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت کامیابیاں دیں. ہمارے ساتھ فاؤنڈر ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے جناب ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھ رحمان فاؤنڈیشن سے جناب محمد ذاکر صاحب ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ملاقات آپ سے رہتی ہے ویسے بھی. ذرا ہم نے اس پیکیج میں ایک عکس دیکھا, کتنے سالوں سے سلسلہ رحمان فاؤنڈیشن کا چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2003 سے اللہ نے موقع دیا ہوا اس ادارے کو. 2003 سے تقریباً 20 سال ہو گئے, 19 سال ہو گیا تقریباً. اور ابھی اس وقت یعنی اگر اللہ نہ کرے کسی کو بھی ڈائلسس کا ایشو ہے تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے, وہ رحمان فاؤنڈیشن سے کس طرح علاج کروا سکتا ہے, اور کیا ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو چارج کرتے ہیں یا ان کو سبسیڈائز کرتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے؟ کیا پروسیس کیا ہے, ذرا سمجھا دیں. اس وقت 95% فری علاج ہو رہا ہے 95%. اچھا, پورے پاکستان میں. اور تقریباً تعداد کتنی ہے سارا سال جتنے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے ان کی رفلی؟ تقریباً ہم ہر ماہ 3000 لوگوں کا ڈائلسس کرتے ہیں ہر ماہ, ہر مہینے. اور جہاں جہاں ہمارے سینٹر ہیں پورے پاکستان کے اندر, اس میں چند ایک لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ سے علاج نہیں کروانا چاہتے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو خود دینے والے ہیں, وہ صرف کٹ کا خرچہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کٹ آتی ہے ڈائلسس کٹ ہوتی ہے. ادروائز 95% پورے پاکستان میں فری علاج ہو رہا ہے. تو اس میں پھر آپ انٹرٹین کر پاتے ہیں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو, اس لیے کہ ظاہر ڈائلسس کا مسئلہ بہت بڑا ہے اور انفارچونیٹلی بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی, تو پھر کیا ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے, کیا کرتے ہیں پھر؟ اس میں الحمدللہ ایک تو مخیر حضرات ہیں ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں, جو اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں رمضان کے اندر. اس کے علاوہ بھی اپنا جو بھی صدقات ہوتے ہیں, اپنا ڈونیشن ہوتی ہے, اس سے یہ سسٹم چل رہا ہے. اس میں خاص طور پہ ہمارے سکہ صاحب ہیں فیصل آباد میں, اور لوگ بے شمار نام ہیں جن کے نہ لے سکوں. کمانڈر ذاکر صاحب ہیں, بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں, کمانڈر سٹی کے آنر ہے. انہوں نے بھی ہمیں ایک بہت بڑی جگہ دی ہے, ڈیلائزر بھی دیتے ہیں, کٹیں بھی دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ڈونر ہیں, جو جن کی وجہ سے یہ ادارہ چل رہا ہے. اور جو پیشنٹ مریض ہیں بیچارے, ان کے ساتھ ہمارا صرف یہی ہے کہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں, سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, وہ آ کے کہہ دیں کہ ہمارا ڈائلسس ہم نے کروانا ہے اور ہم نہیں افورڈ کر سکتے, ان کا ہم فری کرتے ہیں. اچھا, زبردست. تو یعنی ذاکر صاحب کچھ اس بارے میں بتائیں کہ اب کیا کراچی میں کوئی بڑا ایک ڈائلسس سینٹر کھلنے جا رہا ہے سب سے بڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وسیم, کراچی جو ہے یہ دنیا کے چوتھے پانچویں بڑے شہروں میں ہے آبادی کے لحاظ سے. اگر ملک ہوتا تو دنیا کے کتنے ممالک سے بڑا ہوتا؟ جی بالکل بڑا ہوتا. اور ایک سروے ہے جس کے مطابق 16.8% لوگ کراچی کے کسی نہ کسی بیماری میں گردوں کی مبتلا ہیں. تو یہ تقریباً کو 32-33 لاکھ لوگوں کا فگر بن جاتا ہے. اب یہاں پہ چونکہ حکومتی سہولیات اتنی زیادہ نہیں ہے تو یہاں پہ این جی اوز کو آگے آنا پڑے گا. جس طرح عبدالستار عیدی آئے, انہوں نے ایک ایمبولینس سروس شروع کی, اور گورنمنٹ کا تو کوئی نظام ہمیں آج بھی نہیں نظر آتا. تو اس جذبے کے تحت میں نے بھی رحمان فاؤنڈیشن کو جوائن کیا کہ میں اپنا جو رول اس میں ادا کر سکتا ہوں میں وہ ادا کروں. تو اس میں ہم ایک بہت بڑا سینٹر لے کے آ رہے ہیں کمانڈر سٹی میں, جہاں پہ میں نے 1 ایکڑ زمین مختص کی ہے رحمان فاؤنڈیشن کے لیے. 1 ایکڑ زمین, یہ 4840 گز زمین ہے, جس پہ انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑا فری ڈائلسس سینٹر لا رہے ہیں. یہ صرف کراچی کو نہیں بلکہ انٹیریئر سندھ کو بھی جی فیسیلیٹیٹ کرے گا, اور یہ ایک بہت بڑا انشاءاللہ پروجیکٹ ہوگا ویلفیئر کا. اس کی کیا ٹائم لائن ہے, کب تک انشاءاللہ اس کو؟ یہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی سال ہم کنسٹرکشن اس کی سٹارٹ کر دیں, اور یہ تقریباً 1.5 سے 2 سال میں اس کا جو فرسٹ فیز ہے اس کو ہم کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ وہاں پہ ڈائلسس مشینز لگ کے اپنا کام شروع کر دیں. اور پھر ایکسپینشن تو اس کی ہم جتنی کر سکیں, کیونکہ کمانڈر سٹی میں وہ جگہ بہت اویلیبل ہے, اور ویسے بھی کمانڈر سٹی چونکہ سارا سوشل ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے, تو ڈائلسس سینٹرز کے علاوہ وہاں پہ ہم اولڈ ہوم بھی لا رہے ہیں, یتیم خانے بھی لا رہے ہیں. 5% گھر ویڈوز کو ہم فری دے رہے ہیں. جی, جو ڈیزرونگ ویڈوز ہیں. پھر یتیم بچوں کو ہم ایجوکیشن فری دے رہے ہیں, ان کے یونیفارم, ان کی بکس. تو یہ پورا چونکہ ایک
सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट है कमांडर सिटी, तो इसमें सिर्फ रहमान फाउंडेशन नहीं और भी बहुत सारे जो वेलफेयर के काम हैं वो Very वहाँ पे nice. इंशाल्लाह होंगे आगे और ये कमिंग। कराची में किस तरफ है, ये कहाँ है? ये मोटरवे पे बैरियर टाउन के बाद है, हाँ, मोटरवे M9 पे। जाहिर है इतनी बड़ी जगह चाहिए तो इतनी बड़ी जगह तो शहर से बाहर ही होगी, लेकिन हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं, हमारी very मलीर हॉल्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, तो इसलिए पेशेंट बहुत आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वहाँ जा सकते हैं। ये सुबह 6:20 से रात 10:15 बजे तक मुसलसल ट्रांसपोर्ट चलती है। जबरदस्त। तो उसमें भी फिर इरादा ये है कि इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट जी जी बिल्कुल फ्री, एब्सोल्युटली फ्री हम ये लेके आ रहे हैं। वहाँ पे हमने फ्री रेस्टोरेंट भी बनाए हैं, वहाँ पे खाना भी फ्री है, इस वक्त चल रहे हैं फ्री रेस्टोरेंट्स। तो वहाँ पे जितने रिहायशी हैं, वहाँ जो मजदूर हैं, उन सब के लिए खाना फ्री है। तो वहाँ बहुत सारे वेलफेयर के काम हो रहे हैं, जिसमें एक ये है डायलिसिस सेंटर। जबरदस्त। रहमान साहब, वैसे चूंकि आपका तो बड़ा इस पे देख रहे हैं आप करीब से, तो थोड़ा सा हमें आइडिया देना कि ये मर्ज ज़्यादा पाकिस्तान के किस सूबे में है वैसे? मतलब इस सभी जगहों पे है, कोई ऐसे परसेंटेज नहीं है ज़्यादा। अच्छा। तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मसला चल रहा है, जहाँ खास तौर पे कराची के अंदर ज़्यादा है, कह लें पानी की वजह से। अच्छा। अभी अगर सर्च हुई है, सर्वे हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि 90% लोगों को पता चल ही नहीं रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं। वो ईदी साहब बोले, वो कोई भी हमारे मैडम नूर जहाँ हो ले, नुसरत फ़तेह अली खां हो जाए, बड़े लोग चले गए। हाँ, मैंने भी एक दो एनजीओ के साथ डायबिटीज़ के हवाले से काम किया, तो मुझे बड़े शॉकिंग फिगर्स पता चले उसमें कि हम कोरोना के हवाले से इतना रो रहे थे, सही रो रहे थे, बिल्कुल जाहिर है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आगे का नंबर है डायबिटीज़ वगैरह का। और उसमें जो इसमें जो मेन बड़ी वजह वो शुगर है, शुगर का हाई रहना, दूसरी वजह ब्लड प्रेशर का हाई रहना, तीसरी वजह यूरिन में प्रोटीन का आना, फिर स्टोन्स का बनना, पानी कम इस्तेमाल, सेल्फ मेडिकेशन, कुछ ताजात, ताकत की मेडिसिन, एंटीबायोटिक, पेन किलर, एक्सरसाइज ना करना, वर्जिश ना करना, चीज़ों की वजह से ये 10 वजूहात हैं। और 10 ही अलामत आती हैं जब गुर्दे ख़त्म होते हैं। सबसे बड़ा मसला आता है कि जब गुर्दे किसी के भी ख़त्म होते हैं तो अलामत बड़ी अजीब सी होती वो है, क्या होती है? सिम्टम बड़ी अजीब से होते हैं। वो क्या? पहली बात तो ये, किसी को गुर्दे में दर्द नहीं होता जब गुर्दे ख़त्म होते हैं, तो उस टाइम होता है मतली होती है, दिल ख़राब होता है, वॉमिटिंग होती है, सांस फूलता है, कमज़ोरी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, रात को दो तकिए रखने पड़ते हैं सर के नीचे, उठना पड़ता है घबराहट से। लेकिन इसमें गुर्दे नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, हालांकि असल प्रॉब्लम गुर्दे की वजह से ब्लड के अंदर तोफन पैदा हो जाता है, ब्लड गंदा हो जाता है, फिर उसको साफ करने का अमल होता है जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। ये 4 घंटे का अमल है, महंगा अमल है, परेशान कुन अमल है, तकलीफ दे अमल है, लोगों के घर बिक जाते हैं, जेवर बिक जाते हैं डायलिसिस करवाने में। बहरहाल ये हमारी ज़रूरत है, हमारे पाकिस्तान की, हमारे अवाम की। मैं बाहर रहा हूँ, यूके में देखा, वहाँ पे ये फ्री डायलिसिस घरों से गाड़ियाँ आके डायलिसिस करवा के, यहाँ पे लोगों के पास किराया नहीं होता रक्षों का। तो बहरहाल एक बहुत बड़ी खिदमत अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं, मौका कि हम कर रहे हैं पिछले 19 साल से ये डायलिसिस सेंटर बनाना, इसको फ्री चलाना। कितना आपका बजट कितने साल का तकरीबन? तकरीबन 1 करोड़ रुपए का बजट है 1 माह का, एक साल का 12 करोड़ का बजट है फिल वक्त। लेकिन अभी नए डायलिसिस सेंटर अल्लाह ताला बनवा रहे हैं, जैसे नया हॉस्पिटल बन रहा है बहुत बड़ा, इसका एक बहुत बड़ा बजट है, उस पे जो बनेगा हॉस्पिटल इंशाल्लाह। थोड़ा सा ब्रेकअप बता दें ताकि अगर जो लोग देख रहे हैं कि अगर मसलन एक मशीन डायलिसिस की वो कितने की आती है, उस मशीन से रोज़ाना कितने लोगों का इलाज हो जाता है, ताकि हर कोई अपने अपने तौर पे कोई एक मशीन देना चाहे, कोई एक मरीज़ का इलाज हो सकता है, कोई सिर्फ एक मरीज़ का इलाज स्पॉन्सर करना चाहे 1 मंथ या 1 साल के लिए, थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन बता दें जरा। देखिए, इसमें एक पेशेंट को अडॉप्ट करना चाहे तो एक मरीज़ के ऊपर 28,000 रुपये का खर्चा आता है हर माह। हर माह महीने 28,000 का? 28,000 डायलिसिस ऑन एवरेज पाकिस्तानी। ठीक। और इसके अलावा एक मशीन जो है वो 16 लाख रुपए की है पाकिस्तानी इस वक्त। 16 लाख की। हाँ। और उस मशीन से तकरीबन हर महीने कितने मरीज मुस्तफीद हो जाते हैं? उसमें डेली अगर 2 शिफ्टें लगेंगी तो 2 डायलिसिस होंगे एक मशीन पे, वरना कम से कम एक तो हो गई। एक तो है ही है, अदरवाइज 3। अब हमारी क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हम 3 शिफ्टें लगाना चाह रहे हैं। 2 लग रही है हमारी, 2 तो लग रही हैं। 2 लग रही हैं, तो एक मशीन को जो है वो तकरीबन 15 से 20 साल चल जाती है। अच्छा। और अगर अच्छी मशीन ली जाए तो लाखों मरीज हो गए ना जो एक मशीन से मुस्तफीद होते, कई हजार। हज़ारों लोग मुस्तफीद होते हैं। तो मैं समझता हूँ आना चाहिए लोगों को, अपने वालिद के लिए, अपनी वालदा के नाम से, अपने नाम से डायलिसिस सेंटर बनाने चाहिए अपने अपने इलाकों में। एक सेंटर को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, 5 मशीनें होती हैं, जनरेटर है, RO है, उसको बनाने के लिए 1 करोड़ का खर्चा है। अच्छा, इसमें अगर ऐसा हो सके, बहुत सारे हमारे पाकिस्तान से बाहर रहने वाले भाई बहन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साहिब इस्तिताअत हैं, वो यहाँ किसी गाँव या किसी कस्बे में रहते थे और अब कोई कनाडा में रह रहे हैं, तो उनमें से कोई चाहे कि अपने कस्बे में या ये गांव में काम करना चाहे,
اب ان کے پاس ٹائم مینجمنٹ بڑا ایک ایشو ہوتا ہے. تو اگر وہ رحمان فاؤنڈیشن سے کانٹیکٹ کریں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمیں فنڈز بتائیں, فنڈز جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں, اور باقی فیسلٹی اور سارا کچھ اس میں ایکسپرٹیز آپ کی ہے تو اس کو کھڑا کر کے آپ دیں ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیجر کے ذریعے, تو یہ ممکن ہے, ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے بنایا سرائے عالمگیر کے اندر, اسماعیل ایڈ والے یو کے کی پارٹی ہے, وہ میرے پاس آئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بنائے, ابو بکر بھائی ہیں بہت اچھے, انہوں نے کہا جی بنائیں آپ. میں نے کہا نہیں سوری نہیں بنائیں گے. کیوں نہیں بنائیں گے؟ میں نے کہا ایک سینٹر کو بنانے کے لیے 1 کروڑ کا خرچہ ہے, تو پہلے جو بنا کے ہیں وہ پھنسے ہوئے بنا کے مشکل ہے چلانا اس کو, ڈیالسس سینٹر کو فری میں 80 لاکھ کا خرچہ مہینے کا. انہوں نے بولا آپ ٹینشن نہ لیں, ہمیں پیسے بتائیں کتنا خرچہ آئے گا. میں نے کہا یہ 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہے, پورا پروجیکٹ بنا ہوا ہے, اس میں مشینیں اور باقی سسٹم. انہوں نے بولا یہ 1 کروڑ روپیہ لے لیں ہم سے, پر چیک دے دیا. وہ تو کچھ ڈالر جتنے بنے, ان کے لیے کچھ پاؤنڈ بنے. میں نے کہا سر اس کو چلانا بھی تو ہے ہر ماہ, ڈاکٹر اس کی کاسٹ کتنی ہے؟ یعنی ظاہر ہے وہ تو آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا, لیکن اگر کوئی سوچے اس طرح کرنے کا تو کم از کم کتنی کاسٹ پر منتھ ہے؟ 8 سے 9 لاکھ روپیہ ایک ماہ کا خرچہ ہے ایک سینٹر کو چلانے کے لیے. تو وہ 1 کروڑ روپیہ بنا. انہوں نے بولا سر یہ 1 کروڑ روپے بھی آپ لے لیں. ہاں تو سال کا خرچہ ہو گیا, ماشاءاللہ 4تھا مہینہ ہے 5واں مہینہ ہے. تو وہ الحمدللہ ہمارے اس طرح لوگ آ رہے ہیں ہماری طرف کہ ڈاکٹر صاحب آپ بنائیں, مینیج ہم کریں گے رحمان فاؤنڈیشن. ان کا علاقے میں ڈیالسس سینٹر بن جائے گا اس وہاں کے لوگوں کے لیے جو بیچارے دور دور سے شہروں میں آتے ہیں علاج کرانے, ڈیالسس کروانے. تو یہ ضرورت ہے بدامی بھی ہمارے, اور لوگوں کو آنا چاہیے انشاءاللہ. یہ گزارش بھی ہے آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرینس پہ رحمان فاؤنڈیشن کے نمبر سے بھی رہیں. میں اپنے طور پہ بھی ایک اچھی رائے رکھتا ہوں, اس لیے جو اپنا تھوڑا بہت جو بھی سلسلہ ہو سکتا ہے تو کبھی میں نے بھی کوشش کی کہ اپنے طور پہ جو کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں الحمدللہ. ہمارے لیے آنر ہے آپ کا, تھوڑا سا حصہ بھی آپ کو. سلمان بھائی کا یہ حصہ ڈل جاتا ہے. سلمان بھائی نے بھائی کا جو آنر ہے انہوں نے ہمیں مشین ڈونیٹ کی ہے, تو یہ ہماری گڈ ول کہہ لیں کہ ہمیں لوگ اچھا جانتے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, جذبے سے ہو رہا ہے, نیت اچھی ہے. اللہ سے وعدہ ہے کہ یہ پیسہ امانت ہے اللہ کے بندے ڈیالسس کے مریضوں کے لیے. زندہ باد. میں نے آپ کو اپنی داستان بتا دی کہ مجھے کوئی لیول آف ٹرسٹ ہے, تبھی میں نے اپنے طور پہ جو مجھ سے ہو سکتا تھا, میری اوقات تھی. اگر ہم سب بھی اپنی استطاعت کے مطابق, تو جس طرح انہوں نے اتنی بڑی بات کی ماہ رمضان میں یہاں بیٹھ کے 21 رمضان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے وعدہ ہے کہ آپ کا پیسہ وہیں لگے گا جہاں آپ دیں گے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ فرض کر لیں کہیں بھی کبھی کوئی ایسا بھی ہو جائے, میں ایک ورسٹ سینیریو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے کچھ دیا اور کسی بھی وجہ سے وہ وہاں پہ نہیں بھی لگا, تو مجھے یقین ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ میری نیت تو جانتا ہے نا, تو وہ اس کا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا اجر اس دنیا اور آخرت میں نہ ملے. تو ہم یہی سوچ کے کہ انشاءاللہ ہمارے عزیز و اقارب اور ہم اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اور جس طرح میں نے کہا, بلکہ میرے ذہن میں کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں, پرویز صاحب ہیں کینیڈا سے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ یہاں رہتے ہیں, یعنی ان کی گاؤں سے, تو ان سے بھی رابطہ کر کے کہوں گا. تو اگر ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی بھائی بہن بھی ایسا کچھ کر سکیں کہ آپ اپنے علاقوں میں, آپ کو ماشاءاللہ اللہ نے بہت دے دیا, آپ کبھی کبھی یہاں آتے ہیں, یہاں ایک چھوٹی سی فیسلٹی بنا دیں, ایکسپرٹیز ساری یہ دے دیں گے, سبسڈائز ریٹس مل جائیں گے, آپ ایک فنڈ مختص کر دیں, تو وہ آپ کی والدہ کے نام سے, آپ کے خاندان کے نام سے ایک فیسلٹی چلتی رہے گی, وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا انشاءاللہ, وہ سب چلتا رہے گا. بہت شکریہ رحمان بھائی, بہت جزاک اللہ سر, تھینک یو ویری مچ. آپ اتنا زبردست, آپ ذاکر صاحب یہ سارا سلسلہ چلا رہے ہیں, تو بہت بہت دعائیں اور بہت نوازش. بہت شکریہ, آپ سب کے تعاون کے ہم طلبگار ہیں. ایک وقفے کے بعد نیکی ایک اور پہلو سے لے کے حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.